بہت سارے اسٹوڈنٹس مجھ سمیت آئلس سے ڈرتے ہیں کہ یار آئلس کسی طرح نہ کرنا پڑے، یا کوئی بھی انگلش کا جو ٹیسٹ ہے نا، یا کریڈیبلٹی انٹرویو بھی نہ ہو، اور میں بس کسی طرح جو ہے نا یہ ساری جھنجھڑوں سے بچ جاؤں اور میں جو ہے وہ کسی طرح یو کے پہنچ جاؤں۔ تو آج کی بیسیکلی ویڈیو میں ہم یہی چیز جو ہے وہ ڈسکرائب کریں گے کہ اگر آپ آئلس سے بچنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کیا طریقہ اختیار کر سکتے ہیں۔ آپ جو ہے وہ کون سا اور ٹیسٹ ہوتے ہیں جو بڑی آسانی کے ساتھ آپ پاس کر سکتے ہیں، یا اگر آپ آئلس سے گھبرائیں نہ اور آئلس کو اللہ کا نام لے کے جو ہے وہ اٹیمپٹ کریں تو کتنے آپ کو بینڈ چاہیے ہوں گے اور کیا پریپریشن کی ٹپس ہو سکتی ہیں۔ تو آج کی یہ بیسیکلی ویڈیو ساری انگلش لینگویج سرٹیفکیٹ، آئلس اور آکسفورڈ ٹیسٹ اور پی ٹی ای اور اس طرح کے تمام ٹیسٹوں کے اوپر ہے۔ تو چلیں اللہ کا نام لے کے سٹارٹ کرتے ہیں۔ اچھا، آئلس جو ہے وہ بیسیکلی آپ کو تقریباً سب اسٹوڈنٹس کو پتہ ہے، لیکن تھوڑا سا میں اس کا اوور ویو دے دیتا ہوں کہ اس میں بیسیکلی آپ کے پاس 4 ماڈیولز ہوتے ہیں، جس میں آپ کی انگلش اسپیکنگ ہو گئی، انگلش رائٹنگ ہو گئی، انگلش ریڈنگ ہو گئی اور انگلش لسننگ ہو گئی۔ تو یہ 4 ماڈیولز آپ نے کرنے ہوتے ہیں، جن کے جو ہے وہ ٹوٹل 9 بینڈز ہوتے ہیں، اور آپ نے 6 بینڈ جو ہے وہ سیکیور کر لیں یا 5.5 بھی کسی میں سیکیور کر لیں تو آپ یو کے میں ایڈمیشن کے لیے ایلیجیبل ہوتے ہیں۔ یعنی منیمم آپ نے ہر ماڈیول کے اندر 5.5 لینا ہے، اور اوورآل جو ہے وہ آپ کے پاس 6 ماڈیول آپ کے ہونے چاہیے۔ یعنی آپ ایک دو اگر ماڈیولز میں اگر آپ 6 یا 6.5 لے لیں اور باقیوں میں آپ 5.5 بھی لے لیں تو آپ جو ہے وہ چل جاتے ہیں۔ پھر ہوتا کچھ یوں ہے کہ جو آپ کی لسننگ ہے وہ کمپیریٹیولی آسان ہوتی ہے۔ لسننگ میں آپ بڑے اچھے بینڈ لے سکتے ہیں۔ لسننگ کو آپ جو ہے وہ بڑے دھیان سے سنیں، ہینڈ فری وہ موسٹلی جو ہے وہ پرووائڈ کرتے ہیں۔ تو آپ اگر لسننگ جو ہے وہ کریں گے تو آپ بڑی آسانی کے ساتھ جو ہے وہ 6.5 اس میں لے سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ہمارا جو موسٹلی مسئلہ آتا ہے وہ ریڈنگ کے اندر اور رائٹنگ کے اندر آتا ہے۔ ریڈنگ کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ کیونکہ وہ بہت زیادہ اس کے اندر سکیننگ کر کے اور ٹائم کم ہوتا ہے اور آپ کو کوسچنز کی سمجھ نہیں آ رہی ہوتی، تو ریڈنگ کے اندر بہت سارے اسٹوڈنٹس کو مجھ سمیت جو ہے وہ مسئلہ آتا ہے۔ تو ریڈنگ کی تھوڑی سی ٹپس میں آپ کو بتاتا ہوں، کیونکہ بڑا یہ جو ہے وہ لینتھی سا پروسیس ہے، اس کے لیے مجھے ہر ٹاپک کے اوپر جو ہے وہ ویڈیو بنانی پڑے گی، لیکن اس کے باوجود میں اوورآل آپ کو ویو دیتا ہوں کہ آپ کے پاس کیونکہ ٹائم جو ہے وہ کم ہوتا ہے تو آپ نے ہر چیز کو بہت زیادہ نہیں پڑھنا ہوتا۔ ہر چیز کو بہت زیادہ نہیں پڑھنا، صرف آپ نے ان چیزوں کو سکین کرنا ہے اور ان کے ملتے جلتے الفاظ کو جو ہے وہ ڈھونڈنا ہے۔ جیسے فار ایگزامپل انکریز ایک ورڈ ہے، اسی طرح رائز بھی ہو سکتا ہے، تو انکریز اور رائز دونوں ہم مترادف الفاظ ہیں، تو ہو سکتا ہے کوسچن میں انہوں نے انکریز دیا ہو اور آنسر میں ان کو رائز جو ہے وہ فائنڈ کرنا ہو۔ تو اس طرح کے آپ کو جو ہے وہ سینونیم ورڈز جو ہے وہ یوٹیلائز کر سکتے ہیں۔ پھر سینونیم ورڈز آپ جتنے زیادہ یوٹیلائز کریں گے تو اتنا ان کو بھی پتہ لگتا ہے کہ اس بندے کو انگلش جو ہے وہ زیادہ آتی ہے۔ تو بہت زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا کیونکہ ویڈیو جو ہے وہ بہت زیادہ لینتھی ہو جائے گی۔ اس کے برعکس ریڈنگ کے اندر آپ کو تھوڑی سی مشکلات جو ہے وہ پیش آ سکتی ہیں۔ پھر اس کے بعد آ گیا اسپیکنگ کوئی بھی چیز ہے نا، تو جیسے ہم زبان میں یہاں بول رہا ہوں تو میں اگر فلو میں بول رہا ہوں تو یہ میں پریکٹس کیا تو پھر بول رہا ہوں۔ اسی طرح آپ بھی جب کسی زبان کی پریکٹس کرتے ہیں تو پھر آپ بولتے ہیں، اس میں اتنا زیادہ کوئی مشکل چیز نہیں ہوتی۔ 3 اس کے اندر جو ہے وہ بیسیکلی کوسچنز ہوتے ہیں، جیسے سب سے پہلے آپ سے انٹروڈکشن وغیرہ وہ لے لیتے ہیں، پھر اس کے بعد آپ کو ایک کیو کارڈ دے دیتے ہیں، پھر اسی سے ریلیٹڈ آپ کے کوسچنز پوچھ لیتے ہیں۔ تو کیو کارڈ کے اوپر آپ نے جو ہے وہ 1.5 سے 2 منٹ جو ہے وہ بولنا ہوتا ہے، 1 سے 2 منٹ۔ تو وہ بیسیکلی آپ پریکٹس کریں گے تو ہی آپ کو آئے گا۔ اس کی پریکٹس کیسے ہو سکتی ہے کہ آپ کوئی بھی ٹاپکس لیں اور ان ٹاپکس کے اوپر بس ویسے ہی جو ہے وہ آپ بولتے رہیں۔ آپ اپنے موبائل کے اوپر ٹائمر لگائیں، موبائل کے اوپر ٹائمر لگائیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ میں اس ٹاپک کے اوپر کتنی دیر بولا ہوں۔ تو اس طرح کر کے آپ بڑی آسانی کے ساتھ جو ہے اپنے ٹائم کو جو ہے وہ انکریز کر سکتے ہیں کہ میں 1 منٹ اب بولا، نیکسٹ ٹائم میں زیادہ بولوں گا، اس سے نیکسٹ ٹائم میں اور زیادہ بولوں گا۔ تو اس طرح آپ جو ہے وہ اپنے اسپیکنگ کو جو ہے وہ امپروو کر سکتے ہیں۔ پھر لاسٹ میں آ جاتے ہیں رائٹنگ۔ ایک ایسی چیز ہے نا جو میرا تو بہت بڑا مسئلہ تھا، مجھے باقی اسٹوڈنٹس کو آئیڈیا نہیں ہے، کیونکہ یہ ایسی چیز ہے جو آپ چیک نہیں کر سکتے کہ کیا یہ آپ نے صحیح لکھا ہے یا غلط لکھا ہے، کیونکہ آپ کو کوئی چیک کرنے والا اکیلا آپ کا کوئی بندہ نہیں ہوتا، کوئی ٹیچر ہی ہو جو آپ کو چیک کر کے بتائے کہ یہ آپ نے صحیح لکھا ہے یا نہیں۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ 2 جو ہے وہ ٹاپکس ہوتے ہیں۔ پہلے ٹاپک کے اوپر آپ نے جو ہے وہ تقریباً 100 سے 150 ورڈ آپ نے لکھنا ہوتا ہے، جو کہ بڑا آسان ہوتا ہے۔
پھر دوسرا تھوڑا سا جو ہے وہ آپ کو ٹف ٹائم دیتا ہے، جس میں آپ نے 250-300 ورڈ جو ہے وہ لکھنے ہوتے ہیں. سارے ٹاپکس ہیں جن کا جو ہے وہ لنک میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا. ان ٹاپکس کے اوپر آپ جا کے جو ہے وہ بار بار ان کے اوپر رائٹنگ کریں، تو پھر ڈیفینیٹلی انہی میں سے آتا ہے، یا ان سے تھوڑا بہت ملتا جلتا بھی آئے تو آپ کو آئیڈیا ہوتا ہے کہ میں نے کیا لکھنا ہے. اس کے برعکس آئلٹس کی کیمبرج والی بکس ڈاؤن لوڈ کریں، آپ PDF میں ڈاؤن لوڈ کریں اور ان کا آپ پرنٹ نکال لیں، کیونکہ ویسے اگر آپ خریدیں گے تو آپ کو جو ہے وہ مہنگی ملے گی. میں جب تھا تو میں نے جو ہے وہ آئلٹس کی کیمبرج والی بک جو ہے وہ 11 12 13 14 15 اس ٹائم تک 15 تک آئی تھی، اب 16 بھی آ گئی ہوگی، اب 17 بھی ہو سکتا ہے آ گئی ہو، تو وہ آپ یوٹیلائز کر کے جو ہے وہ آئلٹس کی پریپریشن کر سکتے ہیں. جب وہ آپ آئلٹس کی پریپریشن کریں گے تو بھائیو آپ کی انگلش امپروو ہوگی. جب آپ کی انگلش امپروو ہوگی نا تو آپ یہاں پہ آ کے مار نہیں کھائیں گے، کیونکہ یہاں پہ کوئی بھی جاب لینے کے لیے نا سب سے ضروری چیز ہے انگلش. آپ کو کمیونیکیٹ آپ کیسے کرتے ہیں. جب آپ کی کمیونیکیشن صحیح ہوگی نا تو آپ کو تمام جابز بھی ملیں گی اور آپ کے جو مسئلے ہیں وہ حل ہوتے جائیں گے. تو بڑا ضروری ہے کہ آپ آئلٹس دیں، کیونکہ اب آئلٹس دیں گے تو آپ کی جو ہے وہ کمیونیکیشن انکریز ہوگی اور آپ فائدے میں رہیں گے اور آپ انگلش جو ہے وہ سیکھ کے آئیں گے. کیونکہ یہاں پہ گوروں کی تو انگریزی ایسی ہے کہ وہ تو آپ کو، اگر آپ کو کم انگریزی آتی ہے تو پھر تو آپ کو بالکل سمجھ نہیں آئے گی. تو بڑا ضروری ہے کہ آپ انگلش تھوڑی بہت جو ہے وہ سیکھ کے آئیں تاکہ آپ کو یہاں پہ آسانی ہو. اس کے بعد اب ہم آ جاتے ہیں آکسفورڈ ٹیسٹ کے اوپر. آکسفورڈ ٹیسٹ کیونکہ پرسنلی میں نے نہیں دیا، لیکن میرے کچھ جاننے والوں نے دیا اور بہت ساری یونیورسٹیز اس کو ایکسیپٹ کرتی ہیں، اور یہ میں نے سنا کہ یہ بہت آسان ٹیسٹ ہوتا ہے. موسٹلی لوگ اس میں سے پاس کر جاتے ہیں. یہ ہوتا بھی سستا ہے، اس کی پرائس جو ہے وہ تقریباً 8,000 کے ارد گرد ہوتی ہے. آئلٹس کی جو ہے وہ پرائس کافی زیادہ ہے، پاکستانی روپیز میں اگر دیکھیں تو اس کی پرائس جو ہے وہ 40,000 روپے، انڈین روپیز اس کا ہاف کر لیں. اسی طرح جو ہے آکسفورڈ کی اگر جو ہے وہ 8,000 ہے تو انڈین جو ہے وہ اس کا ہاف کر لیں. تو اس طرح آپ جو ہے وہ آکسفورڈ ٹیسٹ بھی دے سکتے ہیں. آکسفورڈ ٹیسٹ جو ہے وہ کمپیریٹیولی آسان ہے اور بہت ساری یونیورسٹیز اس کو ایکسیپٹ کرتی ہیں، لیکن آکسفورڈ ٹیسٹ کی وہ کوالٹی نہیں ہے جو آئلٹس کی ہے. کیونکہ جب آپ آئلٹس دیں گے تو آپ اگر آگے بعد میں جو ہے وہ PR کے لیے اپلائی کرتے ہیں یا کسی چیز کے اوپر یا پوائنٹس بیس سسٹم کے اوپر آتے ہیں تو آئلٹس کے بیسیکلی 10 پوائنٹس ہوتے ہیں، انگلش ٹیسٹ کے بیسیکلی 10 پوائنٹس ہوتے ہیں. تو اگر 10 پوائنٹس آپ حاصل کریں گے تو آپ کے لیے جو ہے وہ فائدہ مند ہوگا، کیونکہ آپ کو پوائنٹس ملیں گے تو آپ کو PR لینے میں جو ہے وہ کمپیریٹیولی آسانی ہوگی. تو میں سب کو یہ کہوں گا کہ بھائیو جہاں اتنا صبر کیا ہے اور جہاں اتنا جو ہے وہ پیسے لگا رہے ہیں وہاں تھوڑے سا اپنی نالج بھی انکریز کر لو، تھوڑی سی اپنی سپیکنگ بھی انکریز کر لو، تھوڑی بھی سیکھ لو. تو جب آپ انگلش کے گر سیکھیں گے تو آپ ڈیفینیٹلی جو ہے وہ یہاں پہ کامیاب ہوں، کیونکہ یہاں پہ ہر چیز جو ہے وہ انگلش میں ہے. تو جب آپ کمیونیکیٹ نہیں کر پائیں گے تو آپ کیسے جو ہے وہ سیکھیں گے. تو کمیونیکیشن یہاں پہ کی ہے، انگلش بولیں، انگلش سیکھیں. انگلش جتنی حد تک آپ کمیونیکیشن کر سکیں گے تو آپ اتنی حد تک جو ہے وہ جابز آپ کے لیے لینا آسان ہوگا. تو آئلٹس دیں، اس کے بعد آکسفورڈ ٹیسٹ آپ دیتے ہیں تو آکسفورڈ ٹیسٹ آپ دے سکتے ہیں. پھر اس کے بعد ہوتا ہے ایک لینگویج سرٹیفکیٹ جو بہت ساری یونیورسٹیز ایکسیپٹ کرتی ہیں، ان میں ہیڈفورڈ شائر بھی ہے. لینگویج سرٹیفکیٹ جو ہے نا اس کا ایک بہت سارے دا کنسلٹنٹس نے لگائے ہوئے ہیں، تو وہ آپ کے جو کنسلٹنٹ ہیں وہ آپ کو وہ دا بتا دیں گے. تھوڑا سا میں اس کا بتا دیتا ہوں آپ کو. وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ بس جو ہے نا میں اپنی ویڈیو میں نہیں بتاؤں گا، کیونکہ یہ نہ ہو کہ میرے بتانے کی وجہ سے وہ بین ہو جائے. ٹھیک ہے، اس کے سننے میں جو ہے وہ آ رہا ہے کہ ہو سکتا ہے آنے والے وقتوں میں اس کو وہ بین کر دیں UK والے، لیکن ابھی تک کوئی آفیشیل نیوز اس قسم کی نہیں ہے کہ لینگویج سرٹیفکیٹ بین ہو رہا ہے. لیکن یہ ہے کہ لینگویج سرٹیفکیٹ بہت آسان ہوتا ہے. کنسلٹنٹس جو ہے نا وہ آپ کو تھوڑی بہت پریپریشن کرا کے لینگویج سرٹیفکیٹ جو ہے وہ پاس کرا دیتے ہیں. تو آپ جس بھی کنسلٹنٹ سے جو ہے وہ اپنا کام کرا رہے ہیں آپ ان کو بولیں کہ یار میں لینگویج سرٹیفکیٹ، اگر آپ بالکل ہی بس آپ کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے آنا ہے کسی صورت بھی جو مرضی ہو جائے اور آپ نے پڑھنا نہیں ہے، بس آپ جو ہے وہ یہاں بس آنا چاہتے ہیں کسی طریقے سے، تو آپ لینگویج سرٹیفکیٹ کر کے بھی آ سکتے ہیں. بہت ساری یونیورسٹیز ایکسیپٹ کرتی ہیں، لیکن لاکھ باتوں کی ایک بات کہ آپ یہاں پہ آ تو جائیں گے، لیکن آپ کا مقصد کیا ہے یہاں پہ کامیاب ہونا. تو کامیاب آپ تب بھی ہوں گے جب آپ کو انگلش آتی ہوگی. تو بڑا ضروری ہے کہ آپ انگلش سیکھ لیں تو فائدے میں رہیں گے، کر لیں تو اچھا ہے، نہ بھی کریں تو آپ کی مرضی ہے، لیکن بہتری اسی میں ہے کہ آپ آئلٹس دیں. تو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی. مزید اسی قسم کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں، یا کسی ٹاپک کے اوپر ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو سر آپ مجھے کامنٹس پہ بتا سکتے ہیں، آپ مجھے انسٹاگرام پہ بتا سکتے ہیں. بہت شکریہ، اللہ حافظ.